بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام اور میرے دینی اسلامی بھائیوں اور بہنوں ماؤں، آج کی اس بزم کا عنوان ہے نماز کے اندر سجدہ میں جاتے ہوئے کپڑے کو سجدہ کرنے کے بچھا کر سجدہ کرنے کا مسئلہ۔ آپ جانتے ہیں سردی کا موسم آ چکا ہے اور آہستہ آہستہ سردی بڑھتی چلی جائے گی، جاڑا سخت ہوتا چلا جائے گا۔ ایسی صورتحال کے اندر فرش جو کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس پر سجدہ کرنے کے اندر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور آج کل جو کرونا وائرس کی وبا عام ہے، جس کی وجہ سے مسجدوں کے اندر چٹائیاں بھی نہیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں، قالین بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف خالص فرش ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر اگر فرش ٹھنڈا ہو تو اس پر سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اگر کچھ بچھا ہوا نہ ہو تو کیا آدمی نماز کی حالت میں اپنی چادر یا رومال یا جو بھی کپڑا ہو اس کو بچھا کر اس پر سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ موضوع سخن ہے اور یہ آج کا موضوع ہے۔ محترم ناظرین، حدیث شریف کے اندر آیا ہے نماز کے تعلق سے کہ نماز ہے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انہ التسبیح والتکبیر وتلاوۃ القرآن۔ سنن نسائی الکلام فی الصلاۃ حدیث نمبر 1218۔ اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ ذکر الکلام فی الصلاۃ حدیث نمبر 859۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 2247۔ حاصل یہ ہے کہ نماز تو یہ ہے کہ تسبیح بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا نام نماز ہے۔ آپ نے فرمایا ان صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من الكلام۔ اسی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ یہ ہماری نماز ہے، اس کے اندر انسانی کلام میں سے کچھ بھی جائز درست نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے عمل کے علاوہ کسی عمل کا نماز کے اندر کرنا، جس عمل کا نماز سے تعلق نہ ہو، وہ نماز کا حصہ نہ ہو، اس کا کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ خواہ وہ عمل زیادہ ہو یا کم ہو، جو بھی ہو، حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح بات چیت کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ نماز کا عمل نہیں ہے، اسی طرح سے بات چیت کے علاوہ اور بھی دوسرے کام جو بھی ہیں جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، اس عمل کا نماز کے حالت میں کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت عمل، معمولی عمل جس سے انسان کے لیے بچنا بعض مرتبہ مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑا عمل جس کو عمل قلیل کہتے ہیں، اس سے انسان کے لیے بچنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، تو شریعت نے ایسے عمل کا مکلف نہیں بنایا ہے جس کو انسان نہ کر سکتا ہو یا کرنے میں بڑی دشواری محسوس کرتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا، انسان جتنا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی کا اس کو مکلف بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ فی الدین من حرج، کہ لوگوں دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنے میں مشقت کو نہیں رکھا ہے، حرج کو نہیں رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ صحیح بخاری ہے،
صحیح بخاری باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 7288۔ آپ سے فرمایا کہ کسی بھی کام کرنے کا تم لوگوں کو حکم دو، جتنا تم سے ہو سکتا اتنا کرو۔ مجموعی اعتبار سے معلوم ہوا کہ عمل قلیل یا تھوڑا عمل سے بچنا تو مشکل ہے۔ جب بچنا مشکل ہے تو آدمی کیسے بچ پائے گا؟ اسی لیے فقہاء کرام نے کہا تو تھوڑا بہت عمل ہو، یعنی معمولی عمل ہو، ایسا معمولی عمل جس سے بچنے میں دشواری ہو، وہ معفو عنہ ہے۔ الحاج مدفوع شرعاً، یعنی حرج و پریشانی شریعت کے اندر مدفوع ہے، معفو عنہ ہے، قابل مواخذہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اب اس موقع سے بتانا یہ ہے کہ اگر ٹھنڈک زیادہ ہے، اتنی ٹھنڈک زیادہ ہے، فرش اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر آدمی سجدہ کرے گا اور صرف پیشانی کو زمین پر فرش پر رکھے گا تو ٹھنڈ مار دینے کا اندیشہ ہو، خوف ہو، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات وہ سجدہ نہیں کر پائے گا۔ تو ایسی صورتحال ہو کہ ٹھنڈ مارنے کا خوف، اندیشہ ہو، غالب گمان ہو، تو ایسی صورت کے اندر آپ کے جسم پر جو کپڑا ہے، رومال ہے، چادر ہے، جو بھی ہے عمل جو بھی ہے، آپ اس کو بچھا کر کے سجدہ کر سکتے ہیں، اس کو حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرض کی ادائیگی جو سجدہ زمین پر کرنا ہے اس کی ادائیگی مشکل ہو رہی ہے، یعنی کپڑا بچھائے بغیر ادائیگی مشکل ہو رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر فقہاء کرام نے کہا ہے کہ وہ سجدہ زمین پر چادر یا کسی کپڑے کو بچھا کر ٹھنڈک سے بچنے کے لیے بچھا کر کے اور سجدہ کر سکتا ہے۔ گویا کہ نماز کی حالت کے اندر جب سجدہ کرنا مشکل زمین پر ہو، سخت ٹھنڈک کی وجہ سے یا وہاں پر کنکریاں ہو، اس کے چوب جانے سے پیشانی پر زخم آ جانے کا اندیشہ ہے، ایسی صورتحال کے اندر کپڑا بچھا کر سجدہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خواہ 1 سے 2 3 بار کیوں نہیں عمل کرنے کی ضرورت پڑے، پھر بھی جائز اور درست ہے، اس لیے کہ یہ عمل اصلاح صلاۃ قبل سے ہوگا، یعنی نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے کے قبیل سے ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں ہر وہ عمل گرچہ وہ نماز کا حصہ نہ ہو لیکن نماز کو درست کرنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے ہو تو اس کی گنجائش ہوتی ہے۔ جس طرح سے نماز کی حالت میں اگر ہوا خارج ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص وضو کرنے کے لیے جائے گا، وضو کر کے آئے گا، پھر جہاں سے اسے نماز چھوڑی ہے وہاں سے شروع کرے گا، جس کو بنائے صلاۃ کہتے ہیں، اور اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ تو چلنا تو نماز کا عمل نہیں ہے لیکن اصلاح صلاۃ کے لیے چلنا ہو رہا ہے، تو اس چلنے کو گوارا کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی پیشانی رکھنا زمین پر ممکن نہ ہو سکے سخت ٹھنڈک کی وجہ سے یا کنکری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو چادر بچھا کر اور ہاتھ سے کنکری کو صاف کر کے سجدہ کرنے کی گنجائش ہوگی اور کپڑا بچھانے کی گنجائش ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، سجدہ کیا تو جا سکتا ہے، اتنی فرش اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے کہ انسان کو ٹھنڈ مار دے اور انسان بیمار پڑ جائے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ سکون کے ساتھ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، سجدے کو مکمل سنت طریقے پر ادا نہیں کر سکتا، اس میں دشواری ہو رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر عمل قلیل کے ذریعے سے چادر بچھا لے، اس کی گنجائش ہوگی۔ یعنی ایک بار کوشش کرے کہ ایک بار میں اس کو بچھا دے تو اس کی گنجائش ہوگی، اگر ایک بار سے زیادہ عمل کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر چھوڑ دے۔ اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے بارے میں جو شخص سجدہ گاہ کی جگہ پر مٹی کو برابر کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کنت فاعلا فواحدۃ، صحیح مسلم باب کراہت مسح الحصى وتسویۃ التراب فی الصلاۃ، حدیث نمبر 546۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، مٹی کو برابر کرنا ہی چاہتے ہو، بس ایک بار میں کرو۔ معلوم ہوا کہ عمل قلیل ایک بار کریں گے تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ بلکہ ایک دوسری حدیث شریف کے اندر تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ واحدتاً وإلا فضر،
اگر ایک بار میں تم زمین کو ہموار کر سکتے ہو، زمین کو درست کر سکتے ہو تو کر کے سجدہ کر لو، اگر ایک بار میں نہیں کر سکتے ہو تو زیادہ پریشانی تو ہے نہیں، پھر چھوڑ دو۔ معجم طبرانی حدیث نمبر 827۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ چادر بچھانے کے تعلق سے یا رومال بچھانے کے تعلق سے، یعنی نماز کی حالت میں فرش زیادہ ٹھنڈا ہے، زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے، سجدہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی بے چینی ہوگی، سنت کی مکمل رعایت نہیں ہو سکے گی، تو ایسی صورت کے اندر ایک بار عمل سے، یعنی ایک بار میں اگر بچھا سکتے ہیں تو بچھا کر ہم سجدہ کر لیں، اگر 2 بار کی ضرورت پڑ رہی تو چھوڑ دیں، ایسے ہی سجدہ کر لینا چاہیے، عمل کر لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی بار بار چادر بچھاتا ہے، ایک بار میں نہیں 2 بار کئی بار کرتا رہتا ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر اتنی بار وہ عمل کرتا ہے کہ باہر سے دیکھنے والا شخص سمجھتا ہے کہ وہ کھیل رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، جس کو فقہ اصطلاح میں کہتے ہیں عمل کثیر، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ فقہاء کرام لکھا ہے یفسدها کل عمل کثیر لیس من اعمالها ولا لاصلاحها، ہر وہ عمل جو عمل کثیر یعنی زیادہ عمل، وہ عمل نماز کے اعمال میں سے نہ ہو اور نماز کو درست کرنے کے لیے بھی نہ ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دیکھیے در مختار مرعب جلد 2 صفحہ 385۔ لیکن اگر آدمی کو شک ہوتا ہو، جو آدمی مبتلا بھی ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو شک ہو رہا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ میرا عمل کثیر ہوا، وہ تو نماز کے اندر ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ دوسرا آدمی ایسا کر رہا ہے، وہ باہر ہو تو کتنی بار کیسے کرے گا کہ وہ سمجھے گا کہ نماز کے اندر نہیں ہے، وہ کھیل رہا، اس طرح سمجھ سکتا۔ اگر اس طرح بھی نہیں سمجھ سکتا ہے وہ، اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، اس کو شک ہو رہا ہے پتہ نہ عمل کثیر ہوا کہ نہیں ہوا، 1 سے 2 بار کر رہا، ایسی صورتحال کے اندر یہ سمجھنا چاہیے اگر 3 بار اگر چادر بچھانے میں یا رومال بچھانے میں، نماز کی حالت میں سجدہ گاہ کی جگہ پر رومال یا چادر بچھانا 3 بار عمل کر رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایسا آدمی جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عمل کثیر کب ہوگا، تو اس طرح وہ سمجھ لے کہ 3 بار اگر عمل کر رہا ہے تو یہ عمل کثیر کہلائے گا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ چنانچہ علامہ شامل الرحمٰن نے عمل کثیر کی 5 تعریفیں نقل کی ہیں، ان 5 تعریفوں کے اندر ایک تعریف یہ بھی کی ہے الحرکات الثلاث المتوالیۃ کثیر والا فقلیل، رد المحتار جلد 2 صفحہ 385۔ لگاتار کوئی بھی عمل 3 بار اگر ہو تو عمل کثیر ہے۔ تو بعض فقہاء کرام نے عمل کثیر کی تعریف کیوں کی ہے، گرچہ عمل کثیر کی راجح تعریف وہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس تعریف کی بھی تصحیح کی اور اس کو بھی ترجیح قرار دیا ہے۔ تو ایسا آدمی جس کو سمجھ میں نہ آتا ہو عمل کثیر کب ہوگا نہیں ہوگا، تو اس کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے کہ 3 بار عمل ہم سے ہو رہا تو میری نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ گرچہ عمل کثیر فقہ اختلاف ہے، لیکن جب آدمی کو شک ہو رہا ہے تو عبادت کے باب میں احتیاط عمل کرنا واجب ہے۔ فقہ کرام نے لکھا ہے کہ الاحتیاط فی العبادات واجب، المحیط البرہانی الفصل التاسع فی النفاس جلد 1 صفحہ 268۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے باب میں احتیاط عمل کرنا واجب ہے، لہذا ایسا شخص جس کو عمل کثیر سمجھ میں نہ آئے کب عمل کثیر ہوگا نہیں ہوگا، تو سمجھے کہ 3 مرتبہ اگر عمل ہم سے اس طرح ہو جا رہا ہے عمل کثیر ہو گیا، اور احتیاط کے طور پر 3 بار ایسا کر لیتا ہے تو احتیاط کے طور پر عمل کثیر ہونے کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی سخت ٹھنڈک ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر فرش پر سجدہ کرے گا ٹھنڈ مار دے گی، تب تو 1 2 3 بار میں بھی چادر بچھا کر سجدہ اس پر کر سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ سنت طریقے پر سجدہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس صورت کے اندر 1 بار میں چادر بچھا کر سجدہ کر لے سکتا ہے۔ اگر 1 بار سے زیادہ عمل کر کے سجدہ اگر کرے گا تو یہ عمل مکروہ کہلائے گا۔ اگر لگاتار 3 مرتبہ ایسا کر لیتا ہے تو اس کی ایک قول مطابق نماز فاسد
ہو جائے گی. اسی میں احتیاط ہے. لیکن اگر اتنی بار عمل کرتا رہتا ہے کہ باہر سے دیکھنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز میں نہیں کھیل رہا تو یہ عمل کثیر ہوگا, اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. تو گویا کہ اپنے طور پر احتیاطی طور پر 3 مرتبہ کرے گا تو اپنی نماز کو فاسد سمجھ کر نماز دہرائے گا, سمجھ جائیے. اور اگر اس طرح سے بھی اگر کوئی آدمی کو کہہ دیتا ہے ارے تم نماز پڑھ رہے تھے, کیا کر رہے تھے, کھیل رہے تھے, تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی نماز فاسد ہو گئی, اس لیے وہ عمل کثیر ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمد للہ رب العالمین.